السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ثانی ٹی وی اور کتاب ہے عالمی یہودی تنظیمیں، ایپیسوڈ ہے 8ویں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہود و ہنود کے درمیان قدر مشترک۔ یہود و ہنود کے درمیان اس قدر مشترک کو سمجھنے کے لیے ان کے تاریخی پس منظر کو دیکھنا ہوگا۔ دنیا میں یوں تو سینکڑوں قومیں آباد ہیں، لیکن ان میں 3 ایسی ہیں جن کے مزاج میں ایک مخصوص بات پائی جاتی ہے۔ ماہرین نسلیات کی اصطلاح میں اس مزاج کا نام انسولر ہے۔ انسولر مزاج سے کسی قوم کی وہ خصوصیت مراد ہے جس کی بنیاد خالصتاً خون اور نسل پر ہے، اور جس کا رخ اپنے اندرون کی طرف ہوتا ہے، اور ہر معاملے میں وہ قوم نسلی اور خونی اعتبار سے دیگر قوموں سے خود کو ممتاز رکھتی ہے۔ غالب، ہم رتبہ اور مغلوب، ہر صورت میں اور ہر حالت میں یہ عصبیت برقرار رہتی ہے۔ دنیا کی وہ 3 قابل ذکر انسولر قومیں درج ذیل ہیں: 1 یہود، 2 ہنود، 3 پارسی مجوسی۔ تیسری قوم یعنی مجوسی قلت تعداد کے سبب تاریخ عالم میں اب تقریباً غیر مؤثر ہے۔ اس اعتبار سے دنیا میں 2 ہی قومیں باقی رہتی ہیں: 1 یہود، 2 ہنود۔ ہنود یعنی برہمن ہی دراصل بنیادی طور پر ہندو ہیں۔ باقی دیگر قومیں، خواہ وہ خود کو ہندوؤں کا حصہ ہی کیوں نہ سمجھتی ہوں یا بتاتی جاتی ہوں، ان کی اہلکار ہیں یا غلام۔ یہ دونوں قومیں نسلی حقوق کی بنیاد پر قائم ہیں۔ کوئی شودر، ویش یا کھتری، خواہ کتنا ہی کھرا ہندو ہو جائے، وہ نہ برہمن ہو سکتا ہے، نہ برہمن کی مذہبی مراد پا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی غیر ہندو اگر ہندو مذہب قبول کر لے تو وہ ممکن ہے کھتری، ویش یا شودر میں سے کسی طبقے میں شامل کر لیا جائے، لیکن وہ برہمن نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ہندوؤں کی بنیاد عقیدہ نہیں بلکہ نسل ہے، اسی طرح یہود کی بنیاد بھی نسل ہے۔ یہود کسی کو یہودی نہیں بناتے۔ اگر کوئی یہودیت قبول بھی کر لے تو یہودی نہیں بن سکتا۔ ہاں، اصل یہودی اسے کوئی نام دے کر اپنا اعلی کار ضرور بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ یہودیوں نے کچھ قوموں کے افراد کو یہودی قرار دے کر اسرائیل میں آباد کیا ہے۔ خود اس تلاش کے سلسلے میں جو یہودی ساری دنیا میں اپنے گمشدہ قبیلوں کے لیے کر رہے ہیں، ان کی تحقیق کی بنیاد کسی قوم کی نسلی مشابہت ہے۔ مثلاً سوڈان کی ایک قوم کو انہوں نے یہودی قرار دیا اور انہیں فلاشہ کا نام دے کر لاکھوں کی تعداد میں اسرائیل میں آباد کر رہے ہیں۔ ابھی چند ماہ قبل شمالی مشرقی ہندوستان کے صوبے میزورم میں بعض قبیلوں کو انہوں نے یہودی قرار دیا ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ انہیں اسرائیل منتقل کیا جائے۔ شاید ان کی ایک ضرورت بھی ہے، اس لیے کہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے جان کی قربانی کی ضرورت ہے، اور یہودی موت سے گھبراتے ہیں۔ اس صدی میں فلسطین میں آباد ہونے والے یہودیوں کی ابتدائی آبادی 2 طرح کی یہودیوں پر مشتمل ہے: 1 سفردم، 2 اشکنازم۔ یہ دونوں اگرچہ موجودہ یہودیوں کی طبقہ اشرافیہ ہے، لیکن اشکنازم وہ یہودی ہیں جو اسرائیل کے مالک ہیں۔ یہاں ایک حدیث کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، جس کا ذکر علامہ محمد طاہر بن علی گجراتی نے تذکرۃ الموضوعات میں کیا ہے: اتقوا الیہود والہنود ولو بسبعین بطنہ۔ علامہ حسین بن محمد صنعانی نے اسے موضوع یعنی منکرت حدیث قرار دیا ہے، لیکن یہاں 2 باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اس حدیث کی سند اور متن کی مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث 8ویں صدی ہجری سے قبل مشہور چلی آئی ہے۔ اس زمانے میں اس حدیث کے گھڑنے کی ضرورت، اگر یہ فی الواقع گھڑی ہوئی ہے، کیوں پیش آئی؟ اس کے پیچھے کیا عوامل ہو سکتے ہیں؟ بعض کسی خاص محرک کے حدیث گھڑنے کی کوشش سمجھ میں آنے والی بات نہیں، اور تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اس دور میں ایسا کوئی عامل یا محرک نظر نہیں آتا جو اس حدیث کے گھڑنے کا باعث بن سکے، کیونکہ اس وقت یہود و ہنود کی ریشہ دوانی اس درجے کی نہ تھی، اور نہ ہی مسلمان ان کی سازشوں سے اتنے نالاں تھے جتنے آج ہیں۔ 2 ایک حدیث جو آج سے 600 سال قبل مشہور ہو، اس میں یہود و ہنود کی یکجا روایت ان کے مزاج اور طبع کی موافقت کا بیان کیا معنی رکھتا ہے؟ آج کے دور میں دونوں کی یکسانیت کے کچھ خارجی عوامل ہیں، لیکن ماضی بعید میں یہ عوامل بظاہر مفقود نظر آتے ہیں۔ پھر اس وقت مسلمان غالب و فاتح اور حاکم تھے۔ ان کی قوت قاہرہ کے ہوتے ہوئے ایسی حدیثوں کے گھڑنے کی وجہ جو عام لوگوں میں درجہ قبول نہ پا سکیں، بلکہ ان کے قلوب و اذہان کے لحاظ سے بھی بے معنی ہوں اور بھی معدوم ہو جاتی ہیں۔ خود اس حدیث میں چند ایسے داخلی شواہد موجود ہیں جو اس نو غور کرنے کی طرف لے جاتے ہیں۔ چنانچہ دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو دائمی طور پر انہی 2 قوموں سے سابقہ پیش آتا رہا ہے۔ ہرچند کہ عیسائی بھی مسلمانوں کے دشمن رہے، ان سے عہدہ خلافت راشدہ سے لے کر بہت بعد کے دنوں تک معرکہ آرائی رہی، لیکن بائیں ہمہ متعدد وجوہ کی بنا پر ان کی عداوت اگر وقتی قرار نہیں دی جا سکتی تو اسے دائمی بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے درج ذیل اسباب ہیں: 1 عیسائیوں کی مسلمانوں سے اصل عداوت تاریخ عالم کے اعتبار سے زیادہ 1453 عیسوی تک تسلیم کی جا سکتی ہے۔ مشرقی رومی سلطنت اور صلیبی جنگوں کے خاتمے کے ساتھ اصل عیسائی قوت جاتی رہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی متفق علیہ حدیث وَلَا يَحْلُ
ولا یحلقن قیصر ثم لا قیصر بعدہ، اس کی پیشن گوئی ہے۔ 2. قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اصلی عیسائی بالآخر ایمان لے آئیں گے۔ پہلے فتح قسطنطنیہ پھر صلیبی جنگوں میں عبرتناک شکست نے عیسائی قسمت آزماؤں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ اب بچی کچی عیسائیت یہود کی روندی ہوئی اور ان کے قرضوں میں جکڑی ہوئی دنیا ہے، جو یہودیوں کی منشا کے مطابق مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، حتیٰ کہ عیسائیوں میں عیسائیت کے بجائے صہیونی عیسائیت یا عیسائی صہیونیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے بیدار مغز مسلمانوں کو اسی فتنہ انگیز فرقے یہودیت یا صہیونیت پر اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس سے آگے کا پڑھیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔